وقت ہے، ایک مسافر گھوڑے پہ سوار لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے رات رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے۔ جس گھر میں بھی جاتا ہے، اہل مدینہ میں فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ ہر گھر والا یہی جواب دیتا ہے کہ بھائی ہم تو خود فاقے سے ہیں۔ اس نے ایک دروازے پہ جب دستک دی تو وہاں سے اسے رہنمائی ملی۔ اہل خانہ نے کہا کہ جا مدینہ میں فلاں بازار میں تو داخل ہوگا تو وہاں فلاں دروازہ ہے، تو اس دروازے پہ صدا دینا، تجھے وہاں پہ کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی مل جائے گی۔ اس نے جا کے اس دروازے پہ جب دستک دی اور صدا دی کہ میں مسافر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے جگہ چاہیے، تو اہل خانہ نے اسے کھانا بھی دیا، اس کی خوب تواضع کی، اس کی اچھی خدمت کی اور اسے سونے کے لیے بستر بھی دیا۔ جب صبح اٹھے، صبح بھی اسے کھانا ملا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو کہنے لگا کہ اب مجھے اجازت دیجیے۔ تو جو صاحب خانہ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر کی یہ ریت ہے، ہمارے گھر کی یہ عادت ہے کہ ہم مہمان کو یوں ہی روانہ نہیں کیا کرتے، بلکہ ہم مہمان کو روانہ کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک جایا کرتے ہیں۔ یوں صاحب خانہ نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی، مہمان کو گھوڑے پہ سوار ہونے کو کہا۔ جب مہمان گھوڑے پہ سوار ہو گیا تو صاحب خانہ لگام تھامے آگے آگے آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں۔ مہمان گھوڑے پہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جب شہر سے باہر نکلے تو مہمان نے صاحب خانہ سے کہا صاحب آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو صاحب خانہ جن کا نام زین العابدین تھا، میرے امام کا شہزادہ، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا تو کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، اور ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی ہے نا جس نے علی اکبر پہ تیر چلائے تھے، ظالم تو انہی میں سے ہے نا جنہوں نے میرے بھائی علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ اور امام کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی بہنے لگی۔ جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو گھوڑ سوار نے پوچھا، کہا اے ابن حسین، جب آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بھائیوں کا قاتل ہوں، آپ کے خاندان کے قاتلوں میں سے ہوں، تو پھر میرے ساتھ اس قدر حسن سلوک کی وجہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور ظالموں، اس وقت کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تمہارے ضمیر نے جو کچھ گوارا کیا تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا، آج تو ہمارا مہمان ہے، جو ہمارے ضمیر نے گوارا کیا ہم نے تیرے ساتھ وہ سلوک کیا۔ اہل بیت اطہار یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو گھر میں آئے ہوئے دشمنوں کو بھی میزبانی کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار یہ صبر کے پہاڑ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ میں وہ صبر رکھا ہے کہ ان کے سامنے جب ان کا دشمن بھی آ جائے تو یہ اس قدر عجز و انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں کہ اسے خود اپنے ظلم پہ شرمندگی اور ندامت